السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں دفتر جمعیت علماء ہند میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، شدت پسندی، امن و قانون کی ابتری، اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک، عبادت گاہ ایکٹ کے باوجود مدارس و مساجد کے خلاف فرقہ پرستوں کی جاری مہم اور خاص طور پر آسام میں جاری انخلا اور 50,000 سے زائد مسلم خاندانوں کو صرف مذہب کی بنیاد پر بلڈوزر کرنے کی کارروائی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان جیسے بہت سارے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے اس اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے ملک کی موجودہ سیاسی و سماجی حالت پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ایک دو مسائل ہو تو انہیں بیان کیا جائے، یہاں تو مسائل کا ایک انبار ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا پیدا کر دیا جاتا ہے، ایک تنازع ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ دوسرا تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چہار جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندو مسلمان کرنے کے علاوہ حکومت اور فرقہ پرستوں کے پاس کوئی دوسرا ایشو ہی نہیں رہ گیا۔ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہے اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد یکے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے، فرقہ پرست اور انتشار پسند قوتوں کا بول بالا ہو گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم اپنی شناخت، تہذیب اور مذہب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج ملک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں نفرت کو حب الوطنی کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے اور ظالموں کو قانون کی زد سے بچایا جا رہا ہے، بلکہ ملک میں فرقہ واریت کی آگ میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کا وجود بھی جھلس رہا ہے۔ مولانا مدنی نے صاف لفظوں میں کہا کہ آزادی کے بعد ہی سے فرقہ پرست ذہنیت کو کھلا میدان مل گیا۔ حکومت نے اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ ایسے میں تنہا جمعیت علماء ہند ایک ایسی سیکولر جماعت تھی جو ہر سطح پر فرقہ وارانہ ذہنیت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی لڑائی کسی فرد یا تنظیم سے نہیں بلکہ حکومت سے ہے، کیونکہ ملک میں قانون و انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور ملک کے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ملک میں جب جب مسلمانوں کے خلاف کوئی مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں جس میں فریق حکومت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد جب ہمارے بعض اکابرین نے اپنے مسائل کو لے کر سڑکوں پر اترنے کی بات کہی تو دوسرے اکابرین نے اس کی مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ ہمیں اس حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے کہ مسلم عوام کا مقابلہ فرقہ پرستوں سے نہیں حکومت سے ہے۔ اگر ہم سڑکوں پر اتریں تو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور یہ بات ہمارے لیے ہی نہیں ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے راستے پر پوری مضبوطی اور کامیابی کے ساتھ گامزن ہے۔ ٹکراؤ کی سیاست کی جگہ ہم قانونی طور پر لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ مولانا مدنی نے دیگر اہم مسائل کے ساتھ ریاست آسام کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ آسام میں پچھلے کچھ عرصے سے مسلم آبادیوں کو نشانہ بنا کر اس میں رہنے والوں کو بے گھر کر دینے کی منصوبہ بند مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کر کے مسلم بستیوں کو نہیں، آسام میں ملک کے آئین و قانون کو بلڈوزر کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف سیاسی اور مذہب کی بنیاد پر کی جانے والی قابل مذمت کارروائی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک ہو رہا ہے جس کی مذمت ملک کا ہر انصاف پسند شہری کر رہا ہے، مگر ریاست کے وزیر اعلیٰ کو نہ آئین و قانون کی پرواہ ہے اور نہ ہی عدلیہ کا خوف۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعض معاملوں میں سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی تو دوسرے مسلم بستیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ایسا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کو بے گھر کر کے انہیں ریاست سے باہر کر دینے کی ایک منظم سازش ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آسام میں امن و امان کے قیام اور مظلوموں کو انصاف دلانے کی غرض سے جمعیت علماء ہند واحد ایسی تنظیم ہے جو ابتدا ہی سے قانونی جد و جہد کرتی آئی ہے، جس میں اسے الحمدللہ ہر موقع پر کامیابی ملی ہے۔ چنانچہ اب تازہ مہم کے تحت جس طرح مذہب کی بنیاد پر تقریباً 50,000 خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا، جمعیت علماء ہند کو نہ صرف سخت تشویش ہے بلکہ وہ چیف جسٹس آف انڈیا سے درخواست بھی کرتی ہے کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لے اور جو لوگ بھی اس غیر قانونی کارروائی میں شامل ہے اس کے خلاف قانونی اقدامات صادر کرے، بلکہ ریاست کے وزیر اعلیٰ جس طرح مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہریلے بیانات دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات قائم ہونے چاہیے تاکہ ریاست میں قانون و انصاف کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نفرت انگیز بیانات پر قدغن لگ سکے۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء ہند کسی بھی سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کی تائید نہیں کرتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جن مسلم بستیوں کو غیر قانونی کہہ کر بلڈوزر کیا جا رہا ہے وہ آج کی نہیں بہت قدیم بستیاں ہیں۔ اگر وہ بستیاں غیر قانونی تھی تو اس سے پہلے کی حکومتوں نے وہاں کی عوامی خدمات کے تمام سہولیات کیوں فراہم کی؟ لیکن افسوس، قانون و انصاف کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف مسلم بستیوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ ہم صرف میاں مسلم لوگوں کو بے دخل کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کارروائی مسلم دشمنی پر مبنی ہے اور غیر قانونی کارروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے اب ان کے نام ووٹر لسٹ سے بھی حذف کر دیے جائیں گے، یعنی انہیں ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب ملک میں کوئی قانون نہیں رہ گیا؟ کیا کسی وزیر اعلیٰ کا فرمان ہی اب قانون ہے؟ عدلیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی؟ کیا ایک وزیر اعلیٰ کسی شہری کو ووٹ کے حق سے محروم کر دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ تھا مولانا مدنی کا بیان۔ آپ اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔